سیانے کہتے ہیں عورت اگر مکر کرنے پہ آ جائے نا تو بڑے سے بڑے مرد کو گھٹنوں پہ لے آتی ہے، بھیگی بلی بنا دیتی ہے۔ کہانی ہے جلال احمد کی، بڑی سبق آموز کہانی ہے۔ جلال احمد یورپ میں رہتا تھا۔ اس نے یورپ میں رہ کے نہ کبھی شراب پی نہ کبھی زنا کیا۔ اس کو ایک ہی دھن تھی امیر آدمی بننے کی۔ اس نے بہت پیسے کمائے۔ یہ فیس بک پہ لوگوں کی ویڈیو دیکھتا تھا، جو لوگ پاکستان جاتے، اپنے گاؤں میں رفائی کام کرتے اور فیس بک پہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتے۔ جلال احمد کہتا ہے مجھ کو اللہ نے اتنی دولت دی ہے، میرے گاؤں والوں کا مجھ پہ کچھ حق ہے، میں گاؤں جاؤں گا، لوگوں کی مدد کروں گا، رفائی کام کروں گا۔ یہ چھٹی آتا ہے 2 مہینے کے لیے۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کے پیپر تیار کرنے تھے، اس کے 2 بچے ہیں، اور بیوی کے پیپر تیار کرنے تھے یورپ کے لیے۔ یہ جب گاؤں آتا ہے، جو بک سٹور ہے وہاں پہ جاتا ہے، کسی کو کتابوں کا مسئلہ ہے، اسکول فیس کا مسئلہ ہے، اسکول کے کرائے کا مسئلہ ہے تو میں دوں گا، بندے اکٹھے کرو۔ جو گاؤں کی بڑی دکان ہے کریانے کی، وہاں جاتا ہے کہ کسی کے گھر کا راشن کا مسئلہ ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، میرے ساتھ بات کرو، میں اس کا راشن ادا کروں گا، پیسے قرض ہے تو میں اس کا قرض ادا کروں گا، عصر کے ٹائم آؤں گا، سارے گاؤں کے لوگ اکٹھے کر لینا۔ جتنے بھی غریب ہوتے ہیں گاؤں کے اس دکان پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جلال احمد جاتا ہے، سب کو پورے پورے مہینے کا راشن لے کے دیتا ہے۔ وہیں پہ ایک نشئی کی بیوی تھی، جو 2 بچوں کی ماں تھی، پر جسم ایسا تھا کہ کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا کہ یہ شادی شدہ ہے، اور رنگ روپ بھی بہت خوبصورت تھا۔ وہ جب آتی ہے نا راشن کی باری پہ تو ہاتھ جوڑ کے روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے کہ باؤ جی اس راشن سے میرا کیا بنے گا، میرے گھر تو بڑا ظلم و ستم کا ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہے، بچے گرمی سے بلک رہے ہیں، باؤ جی ایک بندوبست کر دو۔ دکاندار کہتا ہے باؤ جی ان کی باتوں میں مت آؤ، ایک بار گھر جا کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہی ہو، ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جلال اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ عورت مٹکتی لچکتی چل پڑی، عورت اپنی ادائیں دکھا رہی تھی۔ جب جلال سے گھر پہ پہنچا تو دیکھتا ہے کہ صحن میں بچے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، شوہر ہے جو نشئی اس کا چرپائی پہ پڑا ہے، اور میٹر کٹا ہوا ہے۔ جلال کو بڑا دکھ لگا۔ جلال جاتا ہے محکمے میں، ان کا بل ادا کرتا ہے، میٹر لگواتا ہے۔ وہ جو عورت ہے اس کو ڈھیروں دعائیں دیتی ہے۔ عورت کہتی ہے باؤ جی اپنا نمبر دے دو، میں کوئی کام ہو تو بتا دوں گی آپ کو۔ جلال نمبر دے کے آ گیا۔ 2 دن گزرے ہیں، اس رات کا پچھلا پہر ہے، عورت کا فون آتا ہے، باؤ جی مجھ کو بچا لو، مجھ کو مار دے گا، باؤ جلدی آ جاؤ، باؤ جلدی آ جاؤ۔ جلال کہتا ہوا کیا؟ باؤ جی جلدی آ جاؤ۔ اب جلال پریشان، پتہ نہیں کیا مشکل ہو گئی ہے۔ جلال وہاں پہ پاکستان میں نیکی کرنے آیا تھا، اور کیا کر کے گیا بتاتا ہوں آگے۔ جب اس گھر پہنچا، عورت کے دروازہ کھلا ہوا ہے، صحن میں چرپائی پہ عورت لیٹی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا کیا ہوا؟ کہتا میرا شوہر جو نشئی ہے پیسے مانگ رہا تھا نشے کے لیے، تو میں نے پیسے نہ دیے، مجھ کو بہت مارا ہے۔ اپنا جسم سے کپڑے اٹھا اٹھا کے دکھاتی، دیکھیں یہاں زخم ہے، یہاں زخم ہے، یہاں زخم ہے، یہاں زخم ہے۔ وہ جلال جس نے یورپ میں رہ کے زنا نہیں کیا، اس عورت کے جسم پہ ہاتھ پھیر پھیر کے زخم چیک کرتے کرتے جو نیک کام کرنے آیا تھا وہ زنا کر بیٹھا۔ اب تو اس کو زنا کی عادت پڑ گئی۔ ڈیلی رات کو وہ عورت فون کرتی اور جلال تڑپتا ہوا اس کے پاس پہنچ جاتا، اور صبح فجر سے پہلے گھر آتا۔ 15 دن تک متواتر کام چلتا رہا۔ جلال کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کو ہو کیا گیا؟ پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ رات کے پچھلے پہر جاتے ہو، اذان کے ٹائم آ جاتے ہو، کرتے کیا ہو؟ وہ کہتا ہے میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ اس کی بیوی کہتی ہے اس ٹائم کون سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ بیوی اندھی نہیں تھی، بیوی خاموش تھی، بیوی کو سارا سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے بیوی کو غصے سے ڈانٹ دیا، بیوی خاموش ہو گئی۔ اس نے یورپ جانا تھا، اس کو بھی شوق تھا یورپ جانے کا۔ آخر 2-3 دن بعد وہ عورت فون کرتی ہے، باؤ جی جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ وہ کہتا اب کیا ہوا ہے؟ جلدی آ جاؤ، بس جلدی آ جاؤ۔ جلال پہنچتا ہے وہاں پہ۔ جو عورت کا گھر ہے نا وہ گلیوں میں ہے، وہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی۔ وہ موٹر سائیکل پہ پہنچتا ہے اسے گھر پہ۔ جو عورت ہے دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے ہوا کیا ہے؟ کہتی ہے میں نے اپنے بندے کو مار دیا ہے۔ کہتا ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے وہ نا کہتا تھا کہ میں نشئی ہوں، بغیرت نہیں ہوں، وہ جو یورپ والا باؤ ہے تمہارے پاس رات کو کیا کرتا ہے مجھے سارا سمجھ ہے، تم مجھ کو پیسے دو۔ اسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، وہ مجھ کو مارنے کو دوڑا، میرے ہاتھ میں ڈنڈا آیا، میں نے ڈنڈا سر پہ مارا اس کے، وہ سر سے خون نکلا ہے، وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، پھر میں نے گلا دبا دیا اس کا۔ کہتا مجھے کیوں بلایا تم نے، مجھے پھنسواؤ گی؟ کہتا باؤ جی ایک آپ ہی میرے ہمدرد ہو، ایک نیکی اور کر دو، اس کی لاش کو نہر پھینک آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پاگل ہے تم؟
وہ کہتے ہیں باؤ جی آپ موٹر سائیکل اسٹارٹ کرو، میں بوری میں لاش ڈالتی ہوں، پیچھے رکھتے ہیں اور لے جاتے ہیں نہر میں پھینک دیتے ہیں۔ جلال بیچارہ پھنس گیا وہاں پہ، جو وہاں پہ نیکی کرنے آیا تھا زنا بھی کر بیٹھا اور قاتلوں میں نام لکھوا بیٹھا۔ عورت پیچھے بیٹھی ہے، درمیان میں لاش رکھی ہے، جاتے ہیں نہر کے کنارے پہ لاش پھینک کے آتے ہیں۔ اتنے بیوقوف تھے کہ کنارے پہ لاش پھینک کے آگے اور لاش کی جو بوری تھی نا وہی پھنس گئی۔ صبح ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں بوری پڑی ہے، خون نکل رہا ہے، فون کرتے ہیں پولیس کو، پولیس آتی ہے، بوری کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں نشئی کی لاش ہے۔ نشئی کو پورا گاؤں جانتا تھا، وہ فوراً پہنچ گئے، نشئی گھر پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ صحن میں خون پڑا تھا، خون بھی صاف نہیں کیا تھا، مہارانی سو رہی تھی۔ پولیس نے جب دھبا بولا ہے، وہ اٹھ کے ڈر کے پریشانی میں باہر آئی ہے، پوچھتی کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں تو نے شور کو مارا ہے اپنے کو؟ کہتی ہاں میں نے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ کہتی ہے اگر وہ نہ مجھ کو مارتا تو میں نے اس کو مارتی، وہ مجھ کو مار دیتا، مجھ کو مار رہا تھا، نشے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا، میرے ہاتھ میں ڈنڈا آیا، میں نے ڈنڈا سر پہ مارا ہے، خون نکلا ہے اور مر گیا وہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں مر تو گیا ٹھیک ہے، لاش کو نہر تک کیسے لے گئی یہ بتاؤ؟ کہتی ہے میں کیسے بھی لے گئی، گھسیٹ کے کیسے بھی لے کے چلی گئی۔ وہاں پہ محلے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے اکثر جو یورپ والا باؤ ہے نا اس کے گھر پہ آتے دیکھا ہے، ہو نہ ہو وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ کہتی ہے یہ لوگ تو جلتے ہیں، میرے گھر کا میٹر کٹا ہوا تھا، گھر میں راشن نہیں تھا، میرے کو مشین لے کے دی، فریج لے کے دی، اور گھر میں پنکھا لگوا کے دیا۔ آپ کو نہیں یقین تو دکاندار سے پوچھ لو، وہ تو سب کی مدد کرتا ہے، یہ لوگ جلتے ہیں بس۔ پولیس کہتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے۔ عورت نے نام نہ لیا، اصل میں اس یورپ والے باؤ نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے میرا نام مت لینا، میں تمہیں باہر نکال لوں گا، پیسہ پانی طرح بہاؤں گا۔ وہ جو لڑکی چلی گئی حوالات میں، تو وہاں پہ نا نشئی کا پیروی کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، کیس کمزور تھا، سیلف ڈیفنس میں مارا تھا، اور باؤ نے پیسہ لگایا پانی کی طرح۔ آخر چند ہی دنوں میں، ہفتوں میں نہیں چند دنوں میں اس کو باہر نکال لیا، پولیس والوں کو پیسہ کھلایا اور کیس رفع دفع ہو گیا۔ اب تو وہ عورت کہتی ہے باؤ جی آپ نے میری اتنی مدد کی ہے، ایک نیکی اور کرو، مجھ سے نکاح کر لو، شادی کر لو۔ وہ کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے، میں گاہے بگاہے تمہارے پاس آتا رہوں گا، ایسا کرتا ہوں تم کو میں اچھے ایریے میں سوسائٹی میں گھر لے دیتا ہوں۔ وہ مان گئی، خوش ہو گئی، سوسائٹی میں اچھے ایریے میں اچھا گھر لے کے دے دیا، اور خود نہ جو آیا تھا یورپ سے اپنی بیوی کے کاغذ کلیئر کرنے کے لیے، بچوں کے ڈاکومنٹ کلیئر کرنے کے لیے، ڈاکومنٹ کلیئر کر کے جاتا ہے یورپ۔ یہ پیچھے سے فون کرتی رہتی ہے باؤ جی میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی، تمہاری بہت یاد آتی ہے، مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ کہتا ہے تم ایک ہی بات کو بار بار مت کرو، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا، ہاں تمہارے پاس آتا رہوں گا دن میں بھی اور رات میں بھی، جب بھی چھٹی آؤں گا۔ 2 مہینے بعد باؤ کو پھر آنا پڑا، 20 بچے ڈاکومنٹ کلیئر ہو گئے اور ان کو لے کے واپس آنا تھا ساتھ۔ یہ جاتا ہے پاکستان، وہ عورت کو معلوم تھا، عورت پھر فون کرتی ہے کہ آپ پاکستان آئے ہو، مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے، تم نے 1000 بار منع کیا یہ بات مت کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں جاتی ہوں تھانے میں، جا کے بتاتی ہوں میرے ساتھ زنا کیا ہے اتنے دن آپ نے، اور آپ جو ان سے نا میرے شوہر کے قتل میں شامل تھے۔ وہ کہتا ہے جا جو کرنا کر لے، وہ کیس تو بند ہو چکا ہے۔ اب یہ عورت شاطر ہو گئی تھی، مگر پہلے اس میں تھے، اس نے کیا پہلے بھی ایک پولیس والے سے بھی سلامدہ بنا لی تھی، اور بھی لوگوں سے سلامدہ بنا لی تھی۔ ایسی عورتیں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ تھانے میں جا کے بتاتی ہے جو باؤ ہے نا وہ میرے شوہر کے قتل میں شامل تھا، میرے ساتھ زنا کرتا رہا ہے۔ پولیس بلاتی ہے تھانے میں اس کو، وہ کہتی ہے بھائی صاحب یہ درخواست دی اس نے آپ کے خلاف۔ وہ کہتا نہیں یہ بات نہیں ہے، ایسے ایسے ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، پولیس نے اس کو اندر بند کر دیا، 1 ہفتہ اندر بند رہا ہے۔ اس نے پیسہ کھلایا پولیس کو، لوگوں کو کھلایا، اس عورت کو پیسہ دیا، اس کا منہ بند کیا، پھر وہ باہر آیا۔ باہر آنے تک اس کی بیوی کو، خاندان والے کو، دوستوں کو، یار دوستوں کو، سب کو معلوم پڑ گیا یہ اس عورت کے ساتھ زنا کرتا رہا ہے، اس کے شوہر کو قتل میں شامل بھی تھا۔ اب تو بیوی سیدھے منہ بات نہ کرے، بیوی نے سوچ لیا ایک بار یورپ پہنچ جاؤں پھر بتاؤں گی۔ اور وہ جو عورت تھی پیسے لے کے ایسے خوش ہوتی ہے اور گندے گندے اشارے کرتی ہے کہ میں تم کو ذلیل کر دیا۔ جلال نے نیکی کی تھی پر دیکھو نیکی گلے پڑ گئی۔ اب یہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے یورپ آ گیا۔ یورپ آ گیا، بیوی جھگڑا کرتی کہ تم نے پاکستان میں ایک نشئی کی بیوی کو نہیں چھوڑا تو یورپ میں تم پتہ نہیں کیا کرتے ہوگے۔ اسی بات میں میاں بیوی جھگڑا رہتا، بیوی کہتی مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، تم قاتل ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں بچوں کے ساتھ علیحدہ ہوں گی۔ وہ کہتا ہے تم یہاں پہ جانتی بھی ہو کسی کو؟ آخر نہ اس کا کچھ جاننے والا مل گیا تھا وہاں پہ یورپ میں، اس کے ساتھ جاتی ہے پولیس اسٹیشن، پولیس میں جا کے کمپلین کراتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے مجھ کو ٹارچر کرتا ہے
مجھ کو تنگ کرتا ہے، مجھ کو خطرہ ہے، اس کے ساتھ رہنے سے بچوں کو بھی خطرہ ہے اور مجھ کو بھی خطرہ ہے۔ پولیس آتی ہے، جلال کو گھر سے باہر نکالتی ہے، کہتی ہے اس گھر میں یہ رہے گی، مہینے پہ اتنا خرچہ دینا پڑے گا، تم نے اس گھر کے 100 میٹر دائرے میں نظر نہیں آنا۔ اور وہ عورت نا کیس دائر کرتی ہے، مجھ کو ڈیورس چاہیے اس سے۔ جلال ہاتھ جوڑتا ہے کہ میرے بچے رل جائیں گے، کہتی کچھ بھی ہو جائے، تو زانی ہے، تو قاتل ہے۔ آخر وقت اس کی ڈیورس ہو گئی، اور جلال جو اتنا امیر تھا، جس کے اتنے یار دوست تھے، کوئی بھی اسے سیدھے منہ بات نہ کرتا، سب تھو تھو کرتے، اور جلال وہاں پہ پاگل ہو گیا۔ بیوی نے بھی چھوڑ دیا، بچے بھی ہاتھ سے گئے، یار دوست رشتہ دار سب میں بدنام بھی ہو گیا، اور جس عورت کے چکر میں یہ کام کیا تھا وہ ایک امیر عورت بن گئی، پیسوں میں کھیلتی ہے۔ تو اس کہانی سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ عورت میں کہتے ہیں نا، عورت کے ایک ایک بال میں 20 مکر ہوتے ہیں، پر عورت سے آپ جیت نہیں سکتے، لیکن عورت کے چکر میں پڑو ہی مت۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ نیکی کرنے گئے تھے، زنا کر کے آ گئے۔